الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شریعت، اسلام اور دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل جنہیں ہم اعمال کہتے ہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور اعمال اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ہمارے ہاں عقائد میں بنیادی عقائد 3 شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 قیامت۔ رسول کا کام یہ ہے مخلوق کو خالق سے جوڑے، تو اصل چیز خالق اور خالق سے تعلق، اور پیغمبر اس کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ نبوت کا واسطہ نکال دیں تو مخلوق کا خالق سے تعلق نہیں جوڑتا، تو پیغمبر واسطہ بن کر آتا ہے۔ اس کے بعد قیامت، یہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اگر عقائد اعمال ٹھیک ہیں تو جزا مل جائے گی، اگر عقائد اور اعمال غلط ہیں تو اس کو سزا مل جائے گی۔ تو بنیاد تو عقائد ہوئے، اور عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید کے لیے پیغمبر ہے، اور پیغمبر سزا اور جزا سمجھانے کے لیے آتا ہے، اس لیے بنیادی عقیدہ یہ توحید کا ہے۔ اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ ہم گزشتہ امتوں کی بات نہیں کر رہے، اس امت کی بات کر رہے ہیں۔ بنیادی مسئلہ تقلید کا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا، اس کی آیات تقریباً 7,500 ہیں، اور اس قرآن کریم کی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات سے ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث رسول، اس کی تعداد 50,000 ہے۔ 50,000 کا معنی حدیث کے جو متون ہیں، متن یہ 50,000 بنتے ہیں۔ ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے متن۔ متن کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل، آپ نے یہ کیا، آپ نے فرمایا، یہ متن ہے۔ اور اس کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ سند ہے۔ محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یا آپ کا ایک فعل متعدد اور کئی راویوں سے آئے، تو وہ ہر راوی کو مستقل ایک حدیث شمار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا، یہ حدیث ایک ہے۔ اس کو نقل کرنے والے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ موضع پر مسح کی 70 احادیث ہیں۔ حدیث ایک ہے، نقل کرنے والے صحابہ وہ 70 ہیں، تو موضع پر مسح کی حدیث 70 فرما دی گئی۔ اب اگر متن دیکھیں گے تو ایک حدیث بنتی ہے، اور ہر سند کے اعتبار سے الگ حدیث شمار کریں گے تو پھر 70 بنتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ اتنے لاکھ احادیث فلاں محدث کو یاد ہیں، تو یہ کیسے کہتے ہیں احادیث کی تعداد 50,000 ہے۔ احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تدریب الراوی میں ہے کہ ایک قول ہے 4,000، ایک ہے 10,000 اور ایک ہے 50,000۔ 50,000 سے اوپر کوئی قول نہیں ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آیات 7,500 تقریباً اور احادیث 50,000 تقریباً، 50 جمع 7.5 ملائیں 1000 تو یہ 57,000 بنتی ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، آیت کو بھی نص کہتے ہیں، نون اور صاد، اور حدیث کو بھی نص کہتے ہیں، اور اس کی جمع نصوص آتی ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ نصوص کی تعداد 7,500 ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے افراد ہیں وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں میں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہر امتی کے مسائل کو لیں تو اس کا معنی مسائل اربوں سے بھی زیادہ ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے جو نصوص ہیں وہ 57,500 ہیں۔
تو 57,500 سے اربوں مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہر بندہ نصوص کو جانتا ہو اور نص سے مسئلہ نکالتا جانتا ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں میں مثال دے رہا ہوں، اگر اس وقت 1,40,40,00,000,000 مثال کے طور پہ مسلمان ہیں، تو آپ تلاش کریں گے تو 40 کروڑ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن کریم کے حافظ ہوں، اور 1 کروڑ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو احادیث کے حافظ ہوں، اور 1,00,000 بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ جو قرآن اور احادیث دونوں کے حافظ ہوں۔ اچھا، اوپر دیکھ کر پڑھنے والے قرآن کریم کو وہ لوگ بھی نہیں ہیں، اور احادیث کو اوپر دیکھ کر پڑھنے والے یہ بھی سب نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے، 57,500 نصوص سے اربوں مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اربوں مسائل کیسے نکلیں گے؟ یہ ہر بندے کے بس میں تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ مسائل تھوڑے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کے ظاہر میں رکھ دیے ہیں، احادیث میں ظاہر میں رکھ دیے ہیں، اور زیادہ مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن کریم اور احادیث کی تہ میں رکھ دیے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہیں۔ جس طرح دنیا میں قیامت تک آنے والے انسان کی جو ضرورتیں ہیں مادی جسمانی، یہ ایسی ہیں کہ جو اللہ پاک نے سطح عرض پہ رکھ دی ہے، اور بہت ساری ضروریات کے لیے چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے سطح عرض کے نیچے رکھی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں انسان کے استعمال کی ہیں، ان میں جو کم قیمت ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں، اور جو قیمت میں زیادہ ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں۔ آپ دیکھ لو، گندم قیمت کم ہے، زمین کے اوپر ہے، جو قیمت کم ہے زمین کے اوپر آ جاتی ہے، گنا اور مالٹا قیمت میں کم ہے، زمین کے اوپر آ جاتی ہے، سونا قیمت میں بہت زیادہ ہے، یہ زمین کے اوپر کبھی نہیں آتا۔ یہ آئل، گیس، پٹرول، فیول اور یہ جواہر، یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ زمین کے نیچے ہی رہتی ہیں، انسان کی ضرورت کی ہیں۔ تو جو سطح عرض پر ہیں، ان کو تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں حاصل کر لیتا ہے، اور جو سطح عرض کے نیچے ہیں، اس کو ہر آدمی حاصل کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی سطح عرض کے نیچے جو ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے میں کسی ماہر کا محتاج ہے۔ اسی طرح آیات اور احادیث کے اوپر کچھ مسائل ہیں، اور زیادہ مسائل وہ ہیں جو آیات اور احادیث کے نیچے ہیں، ان کو حاصل کرنے میں انسان کسی ماہر کا محتاج ہے۔ قرآن کریم اور حدیث کی تہ میں جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جو نکالے ماہر اور نکال کے عام افراد کو دے، اس ماہر کا نام ہے مجتہد۔ اور جو سطح عرض کے نیچے انسان کی ضروریات ہیں، یہ نکال کر عام بندے کو جو دے، اس ماہر کا نام ہے انجینئر۔ تو اگر یہ مجتہد نہ ہوں تو قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر جو مسائل ہیں وہ آدمی تک پہنچ نہیں سکتے، اور انجینئر نہ ہوں تو زمین کی تہ کی جو ضروریات ہیں وہ نکالیں اور نکل کر انسان کے پاس آئیں، بغیر انجینئر کے ممکن نہیں۔ انجینئر پر اعتماد کریں تو دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ماہرین شریعت مجتہد پر اعتماد کریں تو انسان کی شریعت کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ماہر شریعت مجتہد یہ قرآن کی آیت یا حدیث مبارک سے ایک اصول نکالے، اس اصول کی روشنی میں کئی مسائل نکالے، اور وہ مسائل نکال کے اس آدمی کے حوالے کر دے جو اصول نہیں جانتا، یا اصول تو جانتا ہے لیکن اصول سے مسئلہ نکالنا نہیں جانتا۔ اور جو بندہ یہ مسئلہ معلوم کرے اور پھر مجتہد سے دلیل نہ مانگے، اعتماد کرتا ہو، اس کو پتہ ہو دلیل ہے لیکن دلیل نہ مانگے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب دیکھیں، عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید، یہ ماہر شریعت مجتہد پر اعتماد کریں گے تو شریعت کے مسائل معلوم ہوں گے، اعتماد نہیں کریں گے تو مسائل معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ تقلید ہے۔ تقلید کریں تو مسائل ملتے ہیں، تقلید نہ کریں تو مسائل نہیں ملتے۔ اس پر سمجھنے کے لیے آپ دو واقعے ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، میں نے اشارہ یا فائل میں کیا ہے، شیخو پورہ کے علاقے میں گیا تو وہاں میزبان نے اپنا 8 یا 9 سال کا چھوٹا بچہ گھر میں ہوگا، تو وہ مجھ سے ملایا، اور انہوں نے کہا اس چھوٹے بچے نے اپنی غیر مقلدن ممانی ماموں کی بیٹی اس سے گفتگو کی ہے اور مناظرہ کیا ہے،
وہ لڑکی چونکہ غیر مقلد تھی، ان کے گھر آئی تو اس نے آ کر چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ ان کی عادت ہے یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور جب آپ چھیڑ چھاڑ کا جواب دیں تو پھر تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ سنتے رہیں پھر شریعت ہے، اور جب جواب دیں تو پھر فرقہ واریت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آگی یہ گزشتہ ہفتے ملک سے باہر ہانگ کانگ کے سفر پر تھا، تو وہاں ایک جگہ میں نے بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک نوجوان آیا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ جو حیات اور ممات کا مسئلہ پاکستان میں آپ لوگوں نے چھیڑا ہوا ہے، اس پر میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا گزارش نہیں کریں، آپ ارشاد فرمائیں، ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ کیا اس مسئلے کو قبر میں اللہ پوچھیں گے، یا اس مسئلے کو اللہ حشر کے دن چھیڑیں گے؟ پھر یہ علمی مسئلہ ہے، عوام کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو عوام میں بیان کرتے ہو۔ دیکھو اتنے مسائل ہیں، امریکہ کہاں پہنچا ہوا ہے، کفر کہاں پہنچا ہوا ہے، مسلمان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور تمہیں ان مسائل کی فکر پڑی ہے۔ میں نے کہا میرا دوست ایک بات تو بتاؤ، میری پیدائش 1969 کی ہے، اور اس مسئلے پہ فریقین کے دستخط 1962 کے ہیں۔ میری پیدائش 1969 کی ہے، اور اس مسئلے پر فریقین نے جو دستخط کیے تھے معاہدہ، وہ کب کہ 1962 کا۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ 1962 سے پہلے شروع ہوا ہے، تبھی دستخط ہوئے نا۔ تو 1962 سے پہلے کا مسئلہ ہے، میری پیدائش 1969 کی ہے، اس کا معنی کہ یہ مسئلہ میں نے نہیں چھیڑا، مسئلہ کسی اور نے چھیڑا ہے۔ تو جس نے مسئلہ چھیڑا ہے، یہ بات کبھی آپ نے ان سے بھی پوچھی ہے یا صرف آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے؟ جب انہوں نے یہ مسئلہ عوام میں چھیڑا تھا تب یہ مسئلہ علمی نہیں تھا، اور جب میں نے عوام میں جواب دیا ہے اب یہ مسئلہ علمی بن گیا ہے اور عوام میں بیان کی ضرورت نہیں رہی۔ جب مسئلہ انہوں نے چھیڑا تھا تو قبر میں سوال ہونا تھا، اور جب میں نے عوام کو جواب سمجھایا ہے اب اس کا قبر میں سوال نہیں ہونا۔ جب انہوں نے مسئلہ چھیڑا تھا تو اس کا قیامت میں حساب ہونا تھا، اور جب میں نے جواب دیا اب قیامت کو حساب نہیں ہونا۔ جب انہوں نے چھیڑا تھا تو مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، اور جب میں نے مسئلہ چھیڑا تو مسلمان عزت کی بجائے ذلت میں چلا گیا ہے۔ میں نے کہا یار جو چھیڑے اس کو سمجھاتے ہیں یا جو جواب دے اس کو سمجھاتے ہیں؟ ایک آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے اور آپ ایک بار 2 بار 3 بار سن لیتے ہیں، بالآخر تنگ آ کر آپ گالی تو نہیں دیتے، لیکن آپ کہتے ہیں بھی اپنی زبان بند کرو، میں ایسا نہیں جیسا تو کہتا ہے۔ اور میں آپ سے کہہ دوں بیٹا یہ ہانگ کانگ کافروں کا ملک ہے، مسلمان نہیں ہے، یہاں پہ لڑائی مناسب نہیں ہے۔ تو آپ مجھے کیا جواب دو گے کہ لڑائی مناسب نہ ہونے کا معنی کہ میں گالیاں سنتا رہوں؟ پھر یہ کافر ملک مسلمان ملک بن جائے گا۔ اب جو گالیاں دے رہا ہے میں اس کو نہیں سمجھا رہا، آپ نے ایک بار کا بھی گالی نہ دو، ہم ایسے نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھانا شروع کر دوں۔ کہتا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے کہتے آ گئی ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے نا، یہ بات اب ان کو آپ سمجھا دیں بس، کیونکہ اس لڑکے کو خود تو بات نہیں کہ کسی نے سمجھائی ہوگی نا۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ وہ لڑکا تھا، اب غیر مقلد لڑکی ہے تو اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس لڑکے نے اس ممانی سے کہا جو میرے بیان سنتا تھا، اور میں اکثر ملک اور بیرون ملک سفر کروں تو میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں بھی آپ ہمارے بیان سنا کریں، انشاءاللہ گفتگو کرنے کا آپ کے اندر ملکہ از خود پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے آپ مرکز سے رابطہ کی بغیر اس کے جواب خود دے لیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ لڑکا اپنی ممانی سے کہتا ہے کہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ ممانی کا کر لیتے ہیں، کس مسئلے پہ کریں؟ ممانی صاحبہ کہتی ہے رفع دین پہ۔ غیر مقلد کی عادت ہے جب بھی آپ سے بات کرے گا وہ سب سے پہلے رفع دین کا مسئلہ اٹھائے گا۔ یہ کیوں اٹھاتا ہے؟ جب اس پر گفتگو ہوگی نا میں پھر عرض کروں گا کہ اس مسئلے کے اندر وہ پہل کیوں کرتا ہے، اس مسئلے کو چھیڑتا کیوں ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ مامی جان ہم ایک مسئلے پر بات کرنے کی بجائے ہم ایک بنیادی مسئلے پر بات کر لیتے ہیں جس سے ہمارے گھر کے مناظرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس نے پوچھا وہ کون سا مسئلہ؟ اس نے کہا وہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آج ہم رفع دین پہ کریں گے، میں جیت گیا یا آپ جیت گئی، کل ہمیں آمین پہ بات کرنی پڑے گی۔ اس پہ کون جیتتا ہے تو پھر تراویح کرنی پڑے گی، اس پہ کون جیتتا ہے پھر فاتحہ پہ کرنی پڑے گی، اس پہ کون جیتتا ہے پھر وتر کی رکعت پہ کرنا پڑے گی۔ یہ تو ہر روز مناظرہ ہوگا۔ تو جب ہم تقلید کو ثابت کر دیں گے تو سارے مسئلے از خود حل ہو جائیں گے، اس لیے پہلے تقلید پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو اس بچے نے سمجھا لیا کہ تقلید بنیادی مسئلہ ہے، اور آپ بڑے نہیں سمجھا سکتے تقلید بنیادی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ جب آدمی سمجھے تو پھر سمجھاتا ہے،
اور جب خود ہی نہ سمجھے اس نے کسی اور کو سمجھانا کیا ہے۔ خیر، اس نے اپنے ممانی سے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے؟ غیر مقلد ہمیشہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ اس عورت نے بھی یہی کہنا تھا تقلید شرک ہے، اس لیے اس بچے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے تقلید ایمان ہے یا شرک؟ لیکن جواب دینے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ گزارش سن لیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میری گزارش یہ ہے، اگر آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا تو پھر آپ غیر مقلد کی بجائے مقلد بن جائیں گی، چونکہ آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا ہے۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک مان لیا، میرے ماموں جان مقلد مشرک بن جائیں گے اور آپ غیر مقلد موحدہ بن جائیں گی۔ مقلد مشرک اور غیر مقلد موحد کا آپس میں نکاح نہیں رہتا۔ تو اگر آپ نے تقلید کو ایمان مان لیا تو پھر آپ کا مذہب بدل جانا ہے، غیر مقلد سے مقلد ہو جانا ہے، اور اگر آپ نے تقلید کو شرک مان لیا تو پھر آپ کا نکاح ختم ہو جانا ہے جو میرے ماموں جان کے ساتھ ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اب وہ کیا جواب دے؟ ایمان کہے تب مرتی ہے اور شرک کہے تو تب مرتی ہے، پھنس گئی نا۔ اب جب پھنس جائے تو پھر کہتے ہیں کہ بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہی عورت کہتی ہے بحث کا کیا فائدہ، میں نے بھی یہاں رہنا ہے، آپ بھی یہاں رہنا ہے، آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، میں اپنے مسلک پر عمل کرتی ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی تو ہمیں کچھ نہ کہو، بات ختم ہوگی۔ اب دیکھو تقلید بنیادی مسئلہ بن گیا نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقلید تمام مسائل کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ، میں ہری پور کے علاقے میں گیا، یہ آج سے تقریباً 9 سال پرانی بات ہے۔ وہاں حفظ کا چھوٹا سا مدرسہ تھا، تو مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ حفظ کے بچوں میں آپ تھوڑا سا بیان کریں۔ میں نے قاری صاحب سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے درجہ حفظ کے بچوں کو مناظرہ پڑھا دوں۔ لوگ مناظرے کے نام سے بہت چڑھتے ہیں، مناظرے کے نام سے بہت چڑھتے ہیں، یعنی مناظرہ کریں گے اس کا نام مناظرہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ جو کام کرتا ہے اپنے کام پہ دلائل دیتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کے کام پر کوئی اعتراض کرے تو جواب دیتا ہے یا نہیں؟ اسی کا نام مناظرہ ہے۔ مناظرہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے نا، یعنی دنیا میں ہر بندہ مناظرہ کرتا ہے، لیکن مناظرے کے نام سے الرجی ہے۔ ہم اس الرجی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس الرجی کو انرجی میں بدلو، الرجی کو انرجی میں۔ اتنا مسئلہ پڑھاؤ کہ بندہ الرجی نہ ہو، بلکہ مناظرے کا نام سن کے اس کے جسم میں طاقت آئے، اور جسم میں طاقت آنے کہتے ہیں اس کے اندر انرجی بہت آ گئی ہے، مضبوط ہو گیا۔ تو الرجی رہنے دیں یا الرجی کو انرجی میں بدل دیں؟ بتاؤ۔ چلو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچوں کو مناظرہ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا جی بچے کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے میرا مسئلہ ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے تو پڑھا دیں۔ میں نے ان چھوٹے بچوں سے کہا کہ آپ ایک مسئلے پر گفتگو کرنا سیکھیں۔ آپ جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو غیر مقلد کوئی ملے گا اور وہ کہے گا کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہنا نہیں پڑھتے۔ وہ پوچھے گا امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہنا ہمیں فاتحہ آتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں فاتحہ سکھا دوں تو پھر آپ کہنا جی ہم پڑھ لیا کریں گے، آپ فاتحہ سکھا دو۔ وہ آپ کو فاتحہ سکھائے گا اور کہے گا پڑھو، الف لام زبر ال، حا میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمدو۔ میں نے کہا جب وہ یہ کہے نا تو ایک بچہ آپ نے کہنا ہے الف لام پیش ال، حا میم زبر ہم، الحم۔ تیسرا میں نے کہا آپ نے کہنا ہے الف لام زیر ال، حا میم زبر ہم، الحم۔ وہ کہے گا نہیں، الف پہ زبر گھڑو، تو کہنا میں نے ضمہ پڑھنا ہے، تو کہنا میں نے کسرہ پڑھنا ہے۔ یہ میں الف کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کو الف کہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کسی طالب علم کے ذہن میں اشکال نہ آئے کہ شروع میں تو الف ہوتا ہی نہیں، شروع میں تو حمزہ ہوتا ہے۔ الف ہوتا ہے جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اور سکون بھی نہ ہو، اور بغیر سکون بغیر حرکت کے جو اس کو الف کہتے ہیں، اگر حرکت یا سکون آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس کو اتنا بھی نہیں پتہ حمزہ ہے یا الف ہے اور یہ الف پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ہمارے چونکہ عوام میں الف ہی کہتے ہیں اس لیے میں نے الف کہہ دیا، ورنہ آپ کی کلام میں یہی کہیں گے یہ حمزہ وصلی ہے جو ابتدائی کلام میں منسوب ہوتا ہے، ہم یہی کہہ دیں گے۔
میں صرف بات سمجھانے لگا ہوں. میں نے کہا آپ نے ال کہنا ہے اور یہ کہے گا ال، وہ کہے گا نہیں ال پڑھو. آپ اس سے پوچھیں کہ ہم اس الف پر حمزہ پر الف زبر کیوں پڑھیں؟ وہ کہے گا دیکھو لکھا ہوا نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ یہ زبر اللہ نے لکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. آپ نے کہنا یہ زبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو آپ نے پوچھنا ہے پھر یہ الف پر زبر کس نے لکھا ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ. اب اس کو یہ تو نہیں پتہ کس نے لکھا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ لکھوایا کس نے ہے. یہ نہیں پتہ کہ لکھا کس نے، لیکن یہ پتہ ہے. وہ کہے گا یہ حجاج بن یوسف نے لکھوایا ہے. آپ نے کہنا بھی حجاج بن یوسف اللہ ہے؟ کہے گا نہیں. اللہ کا نبی ہے؟ ہوگا نہیں. تو پھر ہم تو اگر کوفے کا امام ابو حنیفہ اس کی بات نہیں مانتے تو ہم کوفے کے حجاج کی بات کیسے مانیں گے؟ پھر حجاج بن یوسف تو کہا تھا لکھو، یہ لکھا کس نے ہے؟ لکھنے والے کا نام بتاؤ. وہ آپ کو نام نہیں بتا سکتا. آپ بتاؤ. آپ کہہ رہے ہیں جس امام کا نام معلوم ہو اس کی بات مانے تو شرک ہے، اور لکھنے والے کا نام بھی معلوم نہ ہو اس کی بات مانے گے تو پھر شرک نہیں ہوگا. تو جب تک ہم کسی بندے کی تقلید نہیں کریں گے نا بیٹا، یہ الف جو قرآن کریم کے شروع میں ہے اس کا زبر بھی ثابت نہیں ہو سکتا. پورے دین کو ثابت کرنا کتنا مشکل ہے. اگر کوئی آدمی تقلید نہ کرے تو شروع میں الف کا جو زبر ہے وہ نہیں ثابت ہوتا تو باقی پورا دین ثابت کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے، دیکھو آپ تو علماء ہیں نا، آپ تو سمجھ لیں گے اس حمزے پر زبر پڑھنی ہے. کیوں؟ یہ حمزہ وصلی ہے جو ابتدائی کلام میں ہے، اور جب حمزہ وصلی کلام کے شروع میں تو اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. آپ کو تو قاعدہ معلوم ہے لیکن عوام کو تو قاعدے معلوم نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. جب تک تقلید کے قائل نہ ہوں قرآن کریم کے الفاظ بھی ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن کریم کے معنی تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے. دوسری بات سمجھیں، تقلید کے حوالے سے عام طور پہ لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی تقلید یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا حصہ تو نہیں ہے، آپ تقریر پہ اتنی زور کیوں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زور دینے کی وجہ سمجھ لو. پہلی بات یہ بات غلط ہے کہ تقلید فرض یا واجب نہیں، یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ تقلید واجب نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تقلید کرنا عامی آدمی پر واجب ہے. یہاں عامی سے مراد عوام نہیں ہے، یہاں عامی سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو اصول نہ جانتا ہو یا اصولوں سے مسائل نکالنا نہ جانتا ہو. یہاں عامی کا معنی یہ ہے. یہ آپ عامی کا معنی سمجھ جائیں گے نا، اب آپ کے بہت سارے سوالات ختم ہو جائیں گے، بہت ساری الجھنیں اور بہت سارے سوالات ختم ہو جائیں گے کہ جی عامی پر تقلید کرنا واجب ہے. تو آپ تو عامی نہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو اصول فقہ میں لکھا ہے کہ تقلید کرنا مجتہدی عامی پر واجب ہے، اور ہم تو عامی نہیں علماء ہیں، ہمارے اوپر واجب کیسے ہو گیا؟ تو یہاں عامی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس کو عوام کہتے ہیں. یہاں عامی سے مراد وہ ہے کہ جو اصول نہ جانتا ہو یا اصولوں سے مسائل نکالنے نہ جانتا ہو. کیوں؟ عامی ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر فن میں اس کا معنی بدلتا ہے. عام طور پہ عامی کا معنی اور ہوگا اور تقلید اور فقہ کے مسائل میں عامی کا معنی اور ہوگا. تو یہ عامی کا مفہوم وہ نہیں ہے کہ جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے ساتھی کے لیے پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، اور اسی حوالے سے دوسری بات ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں تقلید پہ آپ زور کیوں دیتے ہیں، بسا اوقات ایک مسئلہ اتنا اہم ہوتا نہیں ہے کہ جتنا اس کو مخالف بنا دیتا ہے. اور جب مخالف کسی مسئلے کو اہم بنا دے تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس اہمیت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس مسئلے پر آپ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں. دیکھیں غیر مقلدین کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد جونا گڑھی. اب ان سے ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے. مسئلہ کیا پوچھا کہ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور وہ حنفی تھے، تو ان کے لیے میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ تقلید کرنے کو شرک کہہ رہے ہیں. تو جب وہ مقلد کو مشرک کہتے ہیں، اب بتاؤ ہم جو اس کا مقابلہ کریں گے تو پھر اس کو نظریہ سمجھ کے کریں گے نا. اب ہمیں تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا.
وہ ہمیں مقلد کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمیں یہ فکر پڑی ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں نے کہا ان سے پہلے یہ پوچھ لو کہ تمہارا مقتدی مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنے مقتدی کو جب مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے ہاں تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہیں جی ہماری ان کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کی نماز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ اس کے پیچھے جماعت بھی ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا تو آپ تھوڑا سا مذہبی حوالے سے غیرت کا مظاہرہ کر لیں نا، وہ آپ کو سمجھتا کیا ہے، اس کی آپ کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کن مسائل کے اندر پریشان پھر رہے ہیں۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ میں اکثر یہ باتیں سمجھاتا رہتا ہوں، نماز کا مسئلہ آ گیا تو اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ مجھ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، اور وہ سال کے اندر چل رہا تھا، تبلیغی ایک مدرسے کا فاضل تھا اور سال کے اندر چل رہا تھا۔ مجھے اس نے کہا جی میں لاہور فلاں جگہ پر ہماری جماعت ہے، اور یہاں کا امام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اگر آپ نے کوئی نماز پڑھی ہے تو اس کو لٹا لیں۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر ہم ان کے پیچھے ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اور جب قریب نہیں آئیں گے تو ہماری بات نہیں سنیں گے، تو ان کے پاس آنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ان کو قریب کرنے کے لیے ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتا کہ قریب آ جائیں اور ہم مسئلہ سمجھا لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لاہور میں صرف یہی اہل بدعت کی مسجد ہے، یا لاہور میں ایک ایسا گناہ کا اڈہ بھی ہے کہ جہاں پہ لڑکیاں اپنی عزت کو فروخت کرتی ہیں؟ اس نے کہا جی ایسا اڈہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا وہاں جاؤ اور وہاں سے کسی لڑکی سے دوستی لگا لو اور کچھ اس کو قریب کر لو، جب قریب آئے گی اس کو پاک دامن کر دینا۔ پہلے اس کو قریب کر لو، دوستی لگا لو، اس سے پیار شیار کرو، اور جب وہ آپ کے قریب آ جائے، اب بوسو کنار کریں، دوستی لگ جائے، یاری لگ جائے، تو پھر بعد میں اس کو نیک بنا کے توبہ کرا کے کسی سے نکاح کروا دینا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب نامحرم عورت کو تو اس طرح قریب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اہل بدعت کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا کیسے جائز ہے؟ بھائی جس طرح ان کی جنت کا مسئلہ ہے تو زانیہ فاحشہ عورت کو بھی جنت میں لے جانا ہے کہ نہیں؟ اہل بدعت کی آپ کو فکر پڑی ہے، بھئی ان کے پیچھے نماز پڑھ کے قریب کر لیں اور بعد میں اہل سنت کر لیں، تو زانیہ عورت سے زنا کر کے قریب کر لیں اور بعد میں اس کو منکوحہ بنا کر اس کو سیدھے لائن پہ لگا دیں۔ اب میں نے کہا یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں زنا جیسے عمل کی نفرت موجود ہے اور بدعت جیسی غلط عقیدے کی نفرت آپ کے پاس موجود نہیں، کیونکہ زنا سے نفرت آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ کسی عورت سے زنا کر کے اس کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تاکہ دین سکھا لیں، لیکن چونکہ بدعت کی نفرت موجود نہیں ہے اس لیے بدعت کرنے کے لیے آپ فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اس نے کہا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میں نے کہا حل تو ہے اس کا، آپ اقتداء سوری کر لیں، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں اور بعد میں اپنی نماز پڑھ لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور نماز اپنی پڑھتے رہیں فجر میں اور مغرب میں، باقی 4 رکعت والی میں تو آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے، 2 رکعتیں اپنی پڑھ لیں اور ان کے پیچھے ویسے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے اس نے کہا جب ایسے کھڑے ہوں گے تو پھر ہماری جماعت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بھی جماعت واجب ہے لیکن عذر ہو تو واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی جماعت کی نماز کیوں نہیں ہو رہی کہ آپ کا عذر ہے؟ نماز ہوگی تو جماعت ہوگی نا، جب نماز ہی نہیں ہوگی تو جماعت کہاں سے ہوگی؟ پہلے نماز کی فکر کریں پھر جماعت کی فکر کریں۔ تو یہ باتیں جب سمجھ آ جائیں پھر الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان کو کہا دیکھو ہم تبلیغ کے کام کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ تو ہم نے آپ کو سمجھانا ہے نا کہ کہاں نماز ہوتی ہے اور کہاں نماز نہیں ہوتی۔ میں نے یہ نہیں کہا اس مسجد میں جماعت لے کر نہ جاؤ، میں نے کہا اس مسجد میں جاؤ، ضرورت ہے تو ان کے پیچھے کھڑے بھی ہو جاؤ، لیکن نماز اپنی پڑھتے رہنا، وہ سمجھیں کہ ہمارے پیچھے ہے اور تم سمجھو کہ میں اپنی پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تبلیغی جماعت لے کر نہ جاؤ، تو ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا نہ کریں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا پہلے بندے کو بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، ورنہ بلا وجہ آدمی کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ جی فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کی نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، کیوں؟ تبلیغ والے شکاری ہیں اور شکاری کو ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے، کچے پر بھی پکے پر بھی، سڑک پر بھی اور میدان میں بھی اور باغات کے اندر بھی، کھیت کے اندر بھی مجبوری ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو میں سمجھ آتی ہے کہ شکاری کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے، لیکن کیا ہر جانور کا شکار کرنا بھی جائز ہے؟
آپ نے مثال دی ہے نا کہ ہم شکاری ہیں، میں آپ کو شکاری مان لیتا ہوں، لیکن شکاری ہر جانور کا شکار کر سکتا ہے۔ بعض ایسے جانور ہیں جن کا شکار کرنا جائز نہیں۔ آپ خنزیر کا شکار کرنا شروع کر دیجئے، ہم شکاری ہیں۔ ہرن کا شکار تو ٹھیک ہے، لیکن خنزیر کا تو جائز نہیں ہے نا۔ خنزیر خنزیر ہی رہتا ہے، آپ شکار کریں تب بھی خنزیر ہے، حلال کر لیں تب بھی خنزیر ہے، اپنی موت مر جائے تب بھی خنزیر ہے۔ تو میں نے کہا شکاری کو شکار کرنے کے لیے ہر جگہ جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن ہر جانور کا شکار کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ بات آپ خود واضح فرما دیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ یہ میں وضاحت اس لیے کروں کہ آپ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، دلائل تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ فائل میں کھول کے دیکھ لیں گے، کوئی الجھن باقی نہیں، لیکن مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب آپ نے تقلید کی بات سمجھانی ہو یا تقلید کا مسئلہ پڑھانا ہو تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تقلید کے متعلقہ بنیادی طور پہ 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تقلید کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے۔ نمبر 2، تقلید کے دلائل کیا ہیں۔ نمبر 3، تقلید پر اعتراضات کیا ہیں۔ نمبر 4، ترک تقلید کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ فائل نہ دیکھیں، آپ صرف مجھے دیکھیں، بس آپ سبق سمجھیں، مسئلہ سارا سمجھ لیں، تنقیح مسئلے کی ہو جائے، اور بعد میں دلائل تو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں تو الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ تقلید کے حوالے سے 4 باتیں۔ نمبر 1، تقلید کا معنی۔ نمبر 2، تقلید کے دلائل۔ نمبر 3، تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلی بات سمجھیں، تقلید کی تعریف کیا ہے۔ یہاں ایک بات بنیادی طور پہ سمجھ لیں، آگے بار بار یہ کام آئے گی۔ جب بھی آپ نے کوئی بات کسی کو سمجھانی ہے، وہ بات پہلے اچھی طرح خود سمجھ لیں۔ جب آپ نے کسی کو کسی چیز کی دعوت دینی ہے، اس چیز کو خود اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر وہ چیز آپ سمجھ لیں گے، سمجھانی بہت آسان ہوگی۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، الجھن کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور آج میں اپنے مشاہدے نہیں تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اس وقت جتنی الجھنیں اہل حق کے افراد کو شبہات کے جواب دینے میں آتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس مسئلے پر اعتراض ہوا ہے، اس مسئلے کو یہ خود نہیں سمجھا ہوتا، اس لیے شبہے کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر خود اچھی طرح سمجھ جائے تو پھر اس شبہے کا جواب دینا مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے اچھی طرح بات سمجھیں۔ نمبر 1، تقلید کا معنی کیا ہے۔ اب معنی سمجھیں گے، اعتراضات سارے صاف ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں تقلید کا معنی ایک ہے، عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں، جسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے۔ نمبر 2، تقلید کو فقہ کی اصطلاح میں تقلید کسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں تقلید کا اصطلاحی معنی ہے۔ ایک ہے تقلید کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، عربی زبان میں۔ نمبر 2، تقلید کا شریعت میں معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں بس اوقات معنی اور ہوتا ہے، اور شریعت کی زبان میں اس لفظ کا معنی اور ہوتا ہے۔ اور بیان کرتے وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا اس کا عربی میں معنی کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا شریعت میں معنی کیا ہے، چونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، عربی زبان کے پابند نہیں ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ آ جائے، اتنے اعتراض دور ہو جائیں گے، الامان والحفیظ، یقین فرمائیں۔ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمیں بہت بڑا جو ایک اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے لفظ جہاد کا معنی کیا ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ لفظ جہاد پر یہ کہے گا کہ جہاد ہوا من الجہد هو المشقت لغتاً، جہاد جہد سے ہے، اور جہد کا معنی مشقت ہے، لہٰذا جس دینی کام میں مشقت ہوگی وہ جہاد ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جہاد کا معنی صرف قتال ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جہاد جہد سے ہے، اور جس میں مشقت ہے وہ جہاد ہے۔ تو جہاد کا معنی صرف قتال کرنا لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اب بتاؤ، ایک ہے جہاد کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، اور ایک ہے جہاد کا شریعت میں معنی کیا ہے۔ اب اس پر کتنی آسان سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی کتب احادیث موجود ہیں، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا لو اور وہاں کتاب الجہاد کا باب ہوگا،
اس کے تحت جتنی آیات اور احادیث آئیں گی اس میں لڑنے کا ذکر ہوگا یا لڑنے والے اوزار اور اعضاء کا ذکر ہوگا۔ اوزار کا ذکر ہوگا نا، تلوار کا، گھوڑے کا، تیر کا، انہی کا ہوگا نا۔ آپ کوئی بھی کتاب حدیث کی اٹھا لو، کتاب الجہاد ہو اور اس کے نیچے کوئی دعوت کی حدیث ہو، یہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم پڑھانے کی حدیث ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور روزے کی بات ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں گناہ چھوڑنے کی بات ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محدثین شریعت میں جہاد کا معنی قتال سمجھتے ہیں۔ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں جہاں کتاب السیر اور کتاب الجہاد ہوگا، وہاں سارے مسئلے لڑائی کے ہوں گے، مال غنیمت کے ہوں گے، اسلحے کے ہوں گے، قتال کے ہوں گے۔ کہیں بھی کوئی ذکر نہ گناہ چھوڑنے والی ہجرت کا ہوگا، نہ دعوت اور تبلیغ کا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا بھی سمجھتے ہیں کہ شریعت میں جہاد کا معنی قتال ہے، لیکن ہم بضد ہیں کہ نہیں، جہاد کے معنی میں وسعت ہے۔ اس پر دلیل کیا پیش کریں گے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ دیکھو اللہ پاک نے والذین جاہدوا فرمایا اور یہ مکی آیت ہے۔ وجاہدہم بھی جہادا کبیرا، یہ مکی آیت ہے۔ اللہ نے مکے کی دعوت کو جاہد جہاد فرما دیا ہے، لہٰذا جہاد کا معنی صرف قتال نہیں ہے، جہاد کے معنی میں وسعت ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی وسعت پیدا کرنی ہے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب وصیتیں فرمائیں اس میں یہ تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہاں لفظ کون سا لائے ہیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیری ماں اور تیرا باپ یہ جہاد بھی کرے تو پھر بھی شرک نہ کرنا۔ تو ماں اور باپ جو جہاد کریں گے وہ ایمان کی طرف بلانے کی نہیں، کفر کی طرف بلانے کی۔ یہ جو فرمانے تیرا ماں باپ بھی کہے پھر بھی شرک نہ کرنا، تو ماں باپ شرک کی بات کہہ رہے ہیں تو تبھی فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہ ماننا اور شرک نہ کرنا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں جو ماں اور باپ کی دعوت الی الکفر ہے، قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ جاہدہ کا۔ تو جس طرح دعوت الی اللہ کو جہاد کہا ہے، دعوت الی الکفر کو بھی جہاد کہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دو کہ مسلمان جو کفر کی ایمان کی طرف بلائیں وہ بھی مجاہد ہیں، اور جو عیسائی کفر بلائیں وہ بھی مجاہد ہیں، کیونکہ قرآن نے اسے بھی جہاد کہا ہے، اسے بھی جہاد کہا ہے۔ تو پھر تو سارے مجاہد ہو گئے، سارے جنتی ہو گئے، جہنمی دنیا میں ہوگا کون؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ وَجَاهِدْهُمْ، یہاں اللہ نے شرعی ابھی اصطلاح استعمال نہیں کی، یا لغوی معنی استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے محنت کرنا اور مشقت کرنا۔ تو ایک ہے جہاد کا لغوی معنی اور ایک ہے جہاد کا شرعی معنی۔ شرعی معنی جہاد کا اس کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے، اس کا معنی صرف اور صرف قتال متعین ہے۔ نماز کا لغوی معنی دیکھیں گے تو بہت وسعت ہے، لیکن شریعت میں نماز کا معنی، اب کوئی بندہ یہ کہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، قرآن کریم نے درود پاک کو بھی نماز کہا ہے، ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور نماز بن جائے گی، چونکہ قرآن نے درود کو کہا ہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کو صلاۃ فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ حضور پر درود پڑھیں یہ صلاۃ ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلاۃ ہے یا نہیں؟ اور نماز پڑھے تو یہ بھی صلاۃ ہے نا۔ تو جس طرح قرآن نے نماز کو صلاۃ کہا، قرآن نے درود کو بھی صلاۃ کہا، تو لہذا نماز نہ پڑھے صرف درود پڑھ لیں پھر بھی نماز ادا ہو گئی، چونکہ اللہ اس کو صلاۃ کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ اس کے لیے تیار ہے؟ ہر بندہ کہہ نہیں یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی اور ہے۔ اب بتاؤ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ والقصد، ارادہ کرنا۔ کوئی بندہ ارادہ کر لے مکہ جانے کا تو حاجی بن گیا ہے۔ اب دیکھو لغوی معنی حج کا اور ہے، شرعی معنی حج کا اور ہے۔ روزے کا لغوی معنی کیا ہے؟ والامساک ساعتاً، تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اب آپ کو دیکھو کتنے منٹ ہو گئے آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تو آپ سارے روزے دار ہیں نا۔ شریعت میں روزے کا معنی اور ہے۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ جی اعلان۔ قرآن کریم کیا؟ اذان، سورہ یوسف میں اذان مؤذن، ایک مؤذن نے اذان دی، ایۃ العیر، او قافلے والو تم چور ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ مؤذن تھا۔ اب جو ہمارے دیہاتوں میں بندہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں دیہات میں بہت اچھے پیاز آئے ہیں جو 10 روپے کلو ملتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں نا، اسے مؤذن کی تنخواہ دو، یہ مؤذن ہے۔ کوئی اس کو مؤذن کہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ اعلان کرنے والے کو مؤذن فرما رہے ہیں۔ اب وہاں جو مؤذن فرمایا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، وہ لغوی معنی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ایک لفظ جہاد پر ہی ظلم ہے کہ نہیں جی اس کا دیکھو جہد سے ہے، مشقت سے ہے۔ بھائی مجھے 15 سال ہو گئے میں جہاد نہیں کر رہا،
15 سال گزر گئے، 16 سال میں نے جہاد کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ اب مجھے بعض لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب یہ بھی تو جہاد ہے، باطل کے خلاف دلائل کی جنگ لڑنا، گرمی سردی برداشت کرنا، اپنوں کے تانے سننا، اپنوں کی مخالفتیں سننا، پھر بھی کام لگے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ میں نے کہا یہ جہاد ہی نہیں، یہ بھی جہاد کہاں سے ہوگا؟ میں اس کو قطعاً جہاد کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 15-16 سال ہو گئے میں جہاد نہیں کر رہا، ہمارے مدرسے میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، ہم یہاں سے طلباء کو جہاد کے لیے نہیں بھیجتے، لیکن اس کا معنی ہم خود کو مجاہد کہنا شروع کر دیں، یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں نے آپ سے کہتا ہوں منافقین کی علامت اللہ نے بیان کی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ منافق کی عادت یہ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے وہ لقب ملے جو میں کام نہیں کرتا۔ تو جب ہم جہاد نہیں کرتے لوگ ہمیں مجاہد کیوں کہیں؟ نہ، ہمیں مجاہد کہیں گے تو جہاد کا معنی بدل جائے گا، لوگ کہیں گے یہ بھی مجاہد ہوتے ہیں، بھئی ہمیں مت کہو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ تقلید کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا شرعی معنی۔ اب ہمارے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ تقلید کا شرعی معنی لے کر نہیں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتے ہیں تقلید کا لغوی معنی لے کر۔ بھئی لغوی نہیں، شرعی معنی تقلید کا کیا ہے وہ بتاؤ نا۔ اب تقلید کا لغوی معنی کیا ہے وہ آپ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے لغتاً جعل القلادۃ فی العنق، اپنی گردن میں قلادے کو ڈال لینا، پٹا نہیں، اپنی گردن میں قلادے کو ڈال لینا۔ اب قلادہ کا معنی عربی زبان میں ہار بھی ہے اور قلادہ کا عربی زبان میں معنی پٹا بھی ہے، اور یہ دونوں معنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کے جانور لے کر جاتے اس کے گلے میں جو پٹا ڈالنا ہوتا نا، امی عائشہ فرماتے ہیں میں اس کو بنتی تھی، میں اس پٹا بناتی تھی۔ فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہاتھوں سے بنتی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جانور کے گلے میں ڈال دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد کے اندر سفر کیا اور آپ کے گلے میں ہار تھا جو آپ نے اپنی بہن اسما سے عاریۃً لیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حلقت قلادۃ لاسماء، میری بہن اسما کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ اب امی عائشہ نے قلادہ کا معنی ہار بھی کیا ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی کیا ہے، اور ہم جو معنی کرتے ہیں نہ وہ پٹا ہے نہ وہ ہار ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تقلید کا شرعی معنی ہے، تقلید کا لغوی معنی نہیں۔ اب تقلید کا لغوی معنی چھوڑ دیں اور شرعی معنی لے لیں تو پھر آپ اعتراض کریں، کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اچھی طرح بات سمجھ آ گئی؟ اب تقلید کا شرعی معنی کیا ہے؟ بہت آسان معنی، اگر آپ اس کو اردو میں یا زبانی یاد فرما لیں تو آپ کو الجھن کبھی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں تقلید کا ایک معنی وہ ہے کہ جو ہمارے مشائخ نے کتب میں لکھا ہے، ہمیں اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بس اوقات اشکالات ہوتے تھے، ہم نے تقلید کا معنی ایسا کر دیا ہے کہ جس میں اشکال کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ اب تقلید کے اصطلاحی معنی جو ہماری کتب میں لکھا ہے وہ دیکھیں، کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر ہے التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیہ من غیر نظر الی الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل۔ اب انہوں نے تقلید کا معنی اصطلاحی کیا کیا ہے؟ انسان کسی کی بات یا کسی کے فعل کی اتباع کرے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا فعل بھی ٹھیک ہے اور اس کا قول بھی ٹھیک ہے اور فعل بھی ٹھیک ہے، اور اس سے دلیل نہ پوچھے، گویا اس کے قول اور اس کے فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لے اور اسے دلیل نہ مانگے۔ اب ایک تقلید کا معنی یہ ہے۔ اب جو تقلید پر اشکالات ہوں گے ان اشکالات کا جواب یہ تعریف نہیں دیتی، آپ کو الگ جوابات دینے پڑیں گے۔ وہ سارے اعتراضات سامنے رکھتے ہوئے ایک تقلید کا معنی ہم نے لکھا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور جب بھی کوئی بندہ تقلید پر اعتراض کرے اسے کہنا پہلے تقلید کا ہم سے معنی سن لو پھر تقلید کے اوپر اعتراض کرنا۔ اور جی فلاں نے لکھا ہے، وہ بھی تو مقلد ہے، تو نے فلاں کی بات پیش کرنی ہے۔ جب بات مجھ سے کرے گا تو جو تقلید کا معنی میں کروں گا اس پر تو اعتراض کرے گا نا، میں اور معنی کرتا ہوں تو اعتراض اور میرے اوپر لے کر رہا ہے۔ اب اصطلاحی معنی سمجھیں، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، ایسے مجتہد کے مفتہ بہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً
مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ میں اس کی سمجھا دوں گا تاکہ الجھن نہ ہو۔ اب ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا شرعی معنی۔ تو لغوی معنی تقلید قلادہ سے ہے، تو قلادہ کا معنی ہمیشہ پٹا ہوتا ہے یا ہار بھی ہوتا ہے؟ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے، قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر جانور ہو اس کے گلے میں قلادہ ڈالیں تو نام پٹا ہوتا ہے، اور یہی اگر انسان ہو اس کے گلے میں قلادہ ڈالیں تو اس کا معنی ہار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے انسان ہیں، اس لیے قلادے کا انسانوں والا معنی ہار لیتے ہیں، اور مخالف ہمارا، ہم یہ تو نہیں کہتے جانور ہے لیکن کام جانوروں والے کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قلادہ کا معنی پٹا لیتا ہے۔ تو انسان انسانوں والا معنی لیتے ہیں اور جانور جانوروں والا معنی لیتے ہیں۔ تو قلادہ کا معنی ایک ہے یا قلادے کا معنی دو ہیں؟ ایک معنی ہار اور ایک معنی پٹا۔ ہمارا مخالف ضد پر قائم ہے کہ نہیں، اس کا معنی پٹا ہی کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ضد پر قائم دو وجہ سے ہے۔ قلادے کا معنی پٹا وہ دو وجہ سے کرتا ہے، یا وہ جانتا نہیں کہ قلادے کا معنی ہار بھی آتا ہے، یا جانتا تو ہے لیکن ضد کی وجہ سے مانتا نہیں ہے۔ یا قلادے کا معنی ہار وہ جانتا نہیں ہے، یا قلادے کا معنی ہار جانتا ہے مگر ضد کی وجہ سے مانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جانتا نہ ہو اور پھر گمراہ ہو جائے، اور اگر جانتا ہو ضد کی وجہ سے مانتا نہ ہو پھر گمراہ ہو جائے، ان دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر قرآن کریم فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو جانتا نہ ہو اسے ضال کہتے ہیں، اور جانتا ہو اور ضد کی وجہ سے مانتا نہ ہو اسے مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ اگر جانتے نہیں تو پھر بھی گمراہی ہے، اور جانتا ہے تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا پھر بھی گمراہی ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی ہے جس کی تفصیلی بات انشاءاللہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ جا کر کریں گے، کہ ہمارے ہاں موت کے معنی دو ہیں۔ نمبر ایک، موت کا معنی خروج روح، روح کا نکل جانا۔ نمبر دو، موت کا معنی حبس روح، روح کا سمٹ جانا۔ تو جس طرح موت کے دو معنی ہیں اور مماتی اڑا ہوا ہے کہ نہیں موت کا ایک ہی معنی ہے خروج روح، تو ہم کہتے ہیں وہ حبس روح والا معنی کیوں نہیں کرتے، یا حبس روح والا معنی مانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور یا جانتے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح قلادہ کا معنی ہار، غیر مقلد یا جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے تو ضد کی وجہ سے مانتا نہیں ہے۔ تو دونوں بھائی ہیں، ایک چھوٹے بھائی جان ہیں ایک بڑے بھائی جان ہیں، ایک چھوٹے ہیں اور ایک بڑے ہیں۔ ہمارے بس اوقات احباب کہہ دیتے ہیں ہم بڑے بھائیوں کے مسجد میں گئے تھے، میں نے کہا بھی آپ کے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی نہیں ہیں۔ یہ لفظ غلط استعمال نہ کیا کریں، بڑے بھائیوں کے مسجد میں گئے ہیں، یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک بندہ گمراہ بھی ہے، آپ اس کو بڑا بھائی بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر کہہ نہیں تھے چلو چھوٹا کہہ لیتے، بڑا تو نہ کہتے نا، بھائی بھی کہتے ہیں اور بڑا بھی کہتے ہیں، اہل بدعت بھی ہیں اور آپ ان کو عزت بھی دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقط آن علی ہدم الاسلام۔ جو آدمی بدعتی کا احترام کرے وہ دین کو مٹانے میں دین دشمن کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جملے تو نہ کہا کریں نا، ایسے جملے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھو اہل بدعت کے پاس آپ جائیں سنت کی دعوت دینے کے لیے، ہم اس کے مخالف نہیں، اس کے حق میں ہیں، ہم اس پر داد دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا اعتراض ہو آپ اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اہل بدعت کو آپ کا بڑا بھائی کہہ دیں، اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ بارو قدر اس کا جواب کہہ دیں، میں نے کہا جو صحیح بات کہیں گے اس کا جواب تو ہم دیں گے، لیکن جو غلط بات ہم کہہ دیں اس غلط بات کا جواب ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سمجھے تقلید کا شرعی معنی ذہن میں رکھ لیں تو پھر تقلید پر اعتراضات نہیں ہوں گے۔ معنی کیا ہے؟ نمبر ایک، مسائل اجتہادیہ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید جو ہوگی ان مسائل میں ہوگی جو مسائل اجتہادیہ ہیں۔ مسائل اجتہادیہ کتنے ہیں؟ 5 قسم کے مسائل ہیں۔ نمبر ایک، مسائل غیر منصوصہ۔ اب مجھے دیکھتے رہے، نمبر ایک مسائل غیر منصوصہ۔ غیر منصوصہ کا معنی ایسا مسئلہ جو قرآن کے اندر بھی نہیں اور ایسا مسئلہ جو حدیث کے اندر بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں اللہ نے شراب کا حکم بیان فرمایا ہے لیکن بھنگ کا حکم بیان نہیں فرمایا۔
اب بھنگ یہ مسئلہ ہے جو غیر منصوص ہے، اب مجتہد سے پوچھنا پڑے گا کہ بھنگ کا حکم کیا ہے، چونکہ یہ آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، حدیث پاک میں ہے اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ، اگر مکھی تمہارے کھانے کے برتن میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو، ثم لیطرحوا، پھر اس کو نکال دو، ایک اس کے پاؤں پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، بیلنس برابر ہو جائے۔ اگر پہلے بیماری تھی اب بھی بیماری ہے، پہلے شفا تھی اب بھی شفا ہے، لیکن مکھی کا حکم بتا دیا کہ پانی میں گر جائے، کھانے میں گر جائے تو کھانا استعمال کر سکتے ہیں، مچھر گر جائے اس کا حکم بیان نہیں فرمایا۔ اب ہم کہیں گے مچھر کا مسئلہ یہ مسئلہ غیر منصوص ہے۔ مسائل اجتہادیہ، نمبر 1 جو مسائل غیر منصوصہ ہوں، نمبر 2 مسائل متعارضہ، مثلا ترمذی شریف میں 2 حدیثیں موجود ہیں، دونوں کے راوی ایک ہی ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا اور آمین فرمایا، ومد بہا صوتہ، اونچی آواز سے فرمایا۔ پھر وہی وائل فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ولا الضالین پڑھا اور آپ نے آمین فرمایا، بخفض بہا صوتہ، اور آواز آہستہ فرمائی۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آ گیا اونچی آواز اور ایک میں آ گیا آہستہ، تو نص میں مسئلہ موجود ہے لیکن نصوص متعارض ہیں۔ نمبر 3 مسئلہ موجود ہو لیکن وہ جس نص کے اندر مسئلہ موجود ہے وہ مجمل ہو، وہ مجمل، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ مجملہ۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وجہ فرمایا اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اور چہرہ کسے کہتے ہیں یہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بالوں کی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، یہ بعد میں فقہاء نے وضاحت فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی ایک رکوع کرے فقال فی رکوع سبحان ربی العظیم 3 مرات قد تم رکوع وذلک ادناہ، 3 بار سبحان ربی العظیم کہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سب سے کم مقدار ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر 3 سے کم کہے نماز ہوگی یا نہیں، 3 سے زائد کہے نماز ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ موجود ہے لیکن مجمل ہے، اس کی تفصیل موجود نہیں۔ نمبر 4 مسائل موجود ہوں، مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، ایک ایسی نص کے اندر مسئلہ ہو کہ جس کے اندر کئی معنی کا احتمال ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایک معنی اللہ کے نبی کھول کر نہ بیان کریں، اب ہمیں تقلید کی حاجت ہوگی، ہم اس آیت میں کس لفظ کا کون سا معنی لیں، حدیث میں اس لفظ کا کون سا معنی لیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، عورت کو طلاق ہو جائے تو 3 قروء انتظار کرے، قر ان کا معنی حیض بھی ہے، قر ان کا معنی طہر بھی ہے۔ اب یہاں قر ان کا کون سا معنی مراد لیں، چونکہ وضاحت حدیث میں موجود نہیں ہے، اب ہمیں فقیہ کی طرف جانا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان طلاق عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکرن وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ اب ایک معنی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک ہوتی، جب حضرت عمر کا دور آیا آپ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، کہ لوگوں نے 3 کو پہلے 3 ایک ہوتی، اب لوگ بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، ہر آدمی نے 3 دینا شروع کر دی ہے، جو گنجائش موجود تھی انہیں ختم کر دی ہے، 1 دیتے تب بھی گنجائش تھی، 2 دیتے تب بھی گنجائش تھی، 3 کے بعد گنجائشیں ختم ہوگی، اب ہم کیوں نہ 3 کو 3 بنا کر نافذ کریں، تو عمر نے 3 کو 3 فرما دیا۔ اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہے یہ میں اپنے موقع پر جب مسئلہ آئے گا پھر عرض کروں گا، پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی میں اس حدیث کا وہ معنی کر رہا ہوں جو عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، آپ یہ معنی نہیں کریں گے، دوسرا معنی کریں گے، اس حدیث پر 3 طلاق کے مسئلے کے اشکالات سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک معنی امام نووی نے یہ معنی کیا ہے، اور پھر امام نووی فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ کہتے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، جب 3 بار کہتے، اب اس میں کہ احتمال یہ تھا انت طالقن سے طلاق ہو گئی اور انت طالقن بطور تاکید کے کہا، جیسے آپ کہتے ہیں اوئے ڈنڈا لانا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، کتنے سانپ آئے؟
اور کہا کتنی بار؟ تو جس طرح دو لفظ آپ نے تاکید کے لیے کہے ہیں تو آدمی ایک مرتبہ سے طلاق دیتا اور دو مرتبہ تاکید کے لیے کہتا، اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انت طالق ان کا معنی ایک طلاق، پھر انت طالق کا معنی دوسری طلاق، پھر انت طالق کا معنی تیسری طلاق۔ تو فرمایا وہاں اب ایک آدمی نہ ارادہ تاکید کا کرے نہ ارادہ استئناف کا کرے، آخری دو لفظوں سے وہی پہلے والا معنی یہ تاکید ہے، اور انت طالق ان سے ہر بار الگ الگ طلاق لینا یہ استئناف ہے، اس کا معنی لینا۔ تو کوئی بھی نہ کرے، اب معنی کیا لیں؟ فرمایا اس دور میں لوگ تاکید کا ارادہ کرتے تھے، تاکید کا، استئناف کا ارادہ عموماً ہوتا نہیں تھا، تو اس دور میں چونکہ تاکید کا ارادہ ہوتا اور اس لفظ میں دونوں احتمال تھے، تاکید ہے یا استئناف، تو جو لوگ مراد لیتے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب اس نص میں دونوں احتمال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، بندہ کہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے پہلے انت طالقن سے طلاق دی ہو، پھر دوسرے انت طالقن سے دوسری دی ہو، اور تیسرے انت طالقن سے تیسری دی ہو، اور جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے ہم کہ بتا تیرا ارادہ کیا تھا، تو نے انت طالقن جو دوبارہ کہا تھا تو پہلے انت طالقن کی تاکید مراد تھی یا دو طلاقیں مزید دی تھی؟ وہ کہتا ہے جی میری تاکید مراد تھی، میں نے مزید دو نہیں دی تھی۔ اب دیکھو اس نے دوسرا معنی لے لیا نا، اور احتمال تھا، اس عمر فرمانے لگے اب ہم احتمال نہیں لیں گے، اب اگر کسی نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو 3 ہی ہوں گی، اب تاکید والا چکر نہیں چلے گا، اس لیے کہ اجمی آگے ہیں، فساد کا دور ہے، لوگ تاکید مراد نہیں لیں گے، غصہ ٹھنڈے کا تاکید کیا کہ جان چھڑا لیں گے، اس لیے میرا فیصلہ ہے اب اس کا معنی صرف استئناف ہی ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک معنی معروف لے تو پھر میں نے کیا، اس کا اصل معنی وہ جب 3 طلاق کی باری آئے گی تو پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کا معنی آپ نے کرنا کیا ہے، اس معنی پر اشکالات کے سارے دروازے بالکل بند ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، مسئلہ نص کے اندر موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام۔ مثلا قرآن کریم میں ہے اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، اور اسی قرآن کریم میں ہے کہ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ پڑھ لو تو زمین میں پھیلو۔ اب بتاؤ کہ جب آدمی حرام سے حلال ہو جائے تو شکار کرنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے یا مباح ہے؟ اب یہاں فاصطادوا کا معنی کیا کریں گے؟ حکم تو امر کا ہے، یہی امر کبھی آتا ہے تو واجب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ فاسع واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب۔ اور جب نماز ہو جائے فانتشروا، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اب کاروبار کرنا واجب ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے؟ اب ایک ہی جگہ پہ 2 امر ہیں، ایک امر وجوب کے لیے اور ایک امر وجوب کے لیے اور دوسرا امر یہ اباحت کے لیے، جواز کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نص میں کون سا حکم مراد لیں گے؟ تو جب حکم اللہ کے نبی نے صاف نہیں فرمایا یہاں واجب ہے یا فرض ہے یا کیا ہے، اب ہم مجبور ہوں گے کہ مجتہد سے پوچھیں یا حکم تو ہے لیکن یا واجب، صیغہ تو امر کا ہے لیکن معنی کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی خود فرما دیتے فرض واجب ہے تو ہمیں مجتہد سے جانے کی حاجت ہی پیش نہ ہوتی۔ اسے کہتے ہیں مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام۔ اب بات سمجھیں، تقلید کن مسائل میں ہوگی؟ اجتہادیہ میں، کن میں؟ اور مسائل اجتہادی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مسائل غیر منسوسہ، نمبر 2 مسائل منسوسہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منسوسہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، نمبر 5 مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام۔ اب آپ مخالف سے کہو جی ہم نے تقلید کی تعریف کر دی ہے، بسم اللہ پڑھیں، اب آپ اعتراض کریں۔ اب تقلید پر اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ تقلید ہوگی کس میں؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ نمبر 2 تقلید کرے گا کون؟ غیر مجتہد۔ اب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ ہم نے کہا تقلید کی تعریف تو نے سمجھی ہے، تقلید کون کرتا ہے اور امام حنیفہ کون تھے؟ سوال ختم ہو گیا نا؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقلید غیر مجتہد کرے گا نا، مجتہد تقلید کرتا ہی نہیں ہے، سوال ختم ہو گیا۔ آگے چلیں، کس مجتہد کی تعریف؟ مجتہد کے کون سے مسائل میں؟ مفتیٰ بہ۔ کیوں؟ اب غیر مقلد آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ جی امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے، کوئی آدمی اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنی زبان میں کہہ دے اللہ بڑا ہے
اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے تو نماز ہو جاتی ہے، یعنی فارسی میں کہہ دے، فارسی سے مراد کیا، غیر عربی میں کہہ دے۔ اب ہم کہیں گے کیا اس مسئلے پر ہمارا فتویٰ ہے؟ وہ کہے گا نہیں، ہم نے کہ پھر سوال کیوں کیا؟ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ کس میں؟ مفتابی میں۔ یہ مفتابی ہے غیر مفتابی ہے؟ پھر اور جی مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی ہے اور وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، ہم نے کہ اس پر حنفیوں کا فتویٰ ہے؟ کہا جی نہیں، تو نے سوال کیسے کیا؟ بھئی ایسا مسئلہ پیش کرو جس پر احناف کا فتویٰ تو ہو نا، جس پر احناف کا فتویٰ نہیں ہے اس میں ہماری تقلید ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ بات آپ نے عوام کو کیسے سمجھانی ہے یا طلبہ کو کیسے سمجھائیں؟ اب دیکھیں، ایک حدیث صحیح ہے اور ایک حدیث ضعیف ہے۔ اب غیر مقلد کے سامنے پیش کرو یہ حدیث ہے کہ تم آمین آہستہ کیوں نہیں کہتے، حدیث میں تو ہے۔ وہ کہے گا آمین آہستہ کہنے والی حدیث وہ کیا کہتا ہے، ضعیف ہے۔ اب وہ حدیث تو مان رہا ہے نا، عمل کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جس کو تم ضعیف کہو، حدیث بھی کہو ضعیف بھی کہو، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم جس کو حنفیوں کا مسئلہ کہیں اور غیر مرجو بھی کہیں، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تمہارے ہاں حدیث پر عمل ضروری ہے، اور اگر ہم کوئی حدیث پیش کریں اور تمہارے ہاں ضعیف ہو، تم عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں فقہ پر عمل ضروری ہے اور فقہ کا مسئلہ اور غیر مفتابی ہو تو عمل کریں گے؟ نہیں کریں۔ تو جس طرح تم حدیث پر عمل کرنے کے لیے کچھ اصول رکھتے ہو، ہم فقہ پر عمل کرنے کے لیے کچھ اصول بھی رکھتے ہیں نا۔ اس لیے پہلے فقہ ہماری تقلید کی تعریف سنو اور پھر اشکال کرو۔ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یا میں درمیان میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولانا صاحب، جب ہم نے مفتابی مسائل میں تقلید کرنی ہے اور غیر مفتابی مسائل میں تقلید نہیں کرنی، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ فقہ حنفی کے تمام مسائل جو غیر مفتابی ہیں وہ الگ کر دیں اور مفتابی الگ کر دیں، اور لوگوں کو بتا دیں کہ یہ مفتابی مسائل ہے، تم نے اسی پہ تقلید کرنی ہے، غیر مفتابی کتب سے الگ کر کے صرف مفتابی بتا دیں۔ اب بتاؤ کتنا معقول سوال ہے؟ میں نے کہا بات سمجھو، جب ہم نے ایک مسئلہ مفتابی اور غیر مفتابی ہے، ہم جس کو مفتابی اور غیر مفتابی کہتے ہیں، یہ مفتی اور ہمارا اجتہاد ہوتا ہے یا نص ہوتی ہے؟ کسی مسئلے کے غیر مفتابی ہونے پر اجتہادی ہے اور غیر مفتابی ہے، دوسرا اجتہادی اور مفتابی ہے، تو اس کے غیر مفتابی ہونے پر قرآن ہے یا حدیث ہے؟ اجتہاد ہے نا، تو اجتہاد میں خطا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ غیر مفتابی نہ ہو، دوسرا غیر مفتابی ہو اور ہمارا اجتہاد غلط ہو، پھر کیا بنے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس کی بنیاد اجتہاد ہوتا ہے یا اس کی بنیاد کوئی آیت یا حدیث ہوتی ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے نا۔ جب کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن ہوتا ہے یا اجتہاد ہوتا ہے؟ اجتہاد۔ اب اس لیے ہم کہتے ہیں، اصول حدیث کی کتب میں لکھا ہے کہ جس کو ہم نے صحیح کہا ہے، ہو سکتا ہے فی الواقع وہ ضعیف ہو، اور جس کو ہم نے ضعیف کہا ہو سکتا ہے فی الواقع وہ صحیح ہو۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب یہ مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ کتب احادیث میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھئی ضعیف حدیثیں نکال دو اور صرف صحیح رکھ لو تاکہ ضعیف کو لے کر لوگ اعتراض کریں ہی نہ، ہم نے کہا جس کو ہم نے ضعیف کہا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، اور جس کو ہم نے صحیح کہا ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہوں، اس لیے ہم نکال تو نہیں سکتے۔ اپنے نصاب میں پڑھیں گے دونوں حدیثیں، لیکن عمل اس پہ کریں گے جو ہمارے یہاں صحیح ہوگی۔ اسی طرح مسائل فقہ مفتابی یا غیر مفتابی ہوں، کتب میں سارے رکھیں گے، لیکن عمل اس پہ کریں گے جو ہمارے ہاں مفتابی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھو، بلا مطالبہ دلیل مان لینا۔ اب اس سے بات سمجھ آ گئی کہ جب ہم مجتہد کا کوئی مسئلہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد کے مسئلے پر دلیل ہوتی نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے دلیل ہوتی ہے لیکن ہم دلیل مانگتے نہیں ہیں۔ کسی مسئلے پر دلیل نہ ہونا اور بات ہے، اور دلیل ہو اور دلیل نہ مانگنا یہ اور بات ہے۔ اب کس مجتہد کی بات مانیں گے؟ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے، خصوصاً آج کے دور میں، اور ہم
مجھ سے یہ سوال حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا. یہ سوال ہم بیٹھے تھے، حضرت مجھے فرمانے لگے، تقلید کے عنوان پہ بات چلی. مجھے فرماتے ہیں میں خود یہ بات کہتا ہوں، تکفیر میں شیعہ بڑا ہوا ہے اور تضلیل میں غیر مقلد بڑا ہوا ہے. آپ حیران ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ تکفیر میں شیعہ ہے اور تضلیل میں، فرماتے ہیں گمراہی میں ہی آگے بڑھا ہوا ہے، گمراہی امت کو زیادہ کر رہا ہے. وہ خیر لمبی بات ہے جو مجھے انہوں نے فرمائی. مجھے فرمان لگے آج اگر کوئی شخص کہہ دے میں مجتہد ہوں کہ یہ لوگ میری تقلید کرتے ہیں، اس کا پھر کیا جواب ہوگا؟ کوئی بندہ آپ سے کہہ دے بھئی میں مجتہد ہوں، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، میں مجتہد ہوں اور یہ 100 بندہ میرا مقلد ہے، تو مجتہد کی تقلید کرنا تو آپ سارے مانتے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی؟ میں نے ان سے کہا حضرت مجتہد وہ نہیں ہوتا جو خود کو مجتہد کہے، مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو دلیل شرعی مجتہد کہے. مجتہد وہ نہیں ہوتا جو خود کو مجتہد کہے، مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو دلیل شرعی مجتہد کہے. دلیل شرعی کیا ہے؟ اس کے مجتہد ہونے کا ذکر قرآن میں ہو، اور ایسا ہے. داؤد سلیمان نبی بھی تھے اور مجتہد بھی تھے، اور ان کے اجتہاد کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. نمبر 2، مجتہد ہو اور اس کا مجتہد ہونا حدیث پاک میں ہو. حضرت معاذ نے کہا تھا اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. ان کا مجتہد ہونا حدیث پاک میں آ گیا. یا مجتہد ہو اور خود کو مجتہد نہ کہے، اس کو امت کا اجماع کہے یہ مجتہد ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہو گئے. اب دلیل شرعی سے مجتہد ہونا ثابت ہونا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا یا اس کا مجتہد ہونا قرآن سے ہو، یا مجتہد ہونا حدیث سے ہو، یا اس کے مجتہد ہونے پر امت کا اجماع ہو، ہم مان لیں گے. یہ کہہ دے میں مجتہد ہوں، ہم کہتے ہیں یہ مجتہد نہیں ہے، اس نے کسی کی قے چاٹی ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے کسی کی قے چاٹی ہے، اب اس کو ہضم نہیں ہو رہی اور کہتے ہیں میں مجتہد تو میرے مسئلے مان لو. تو تقلید اس کی کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. آگے سمجھیں. اس کا مذہب اصولاً و فروعاً، ہم نے پہلے کہا اس کا مذہب پہ آپ عجیب بات سمجھنا. کیا کہا؟ مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. مذہب کا معنی راستہ. بات توجہ سمجھنا. ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے حدیث پاک اور ایک ہے مجتہد کا اجتہاد یا قیاس. قرآن کریم کو مذہب نہیں کہتے، حدیث پاک کو مذہب نہیں کہتے، اور مجتہد کے مسائل کو مذہب کہتے ہیں. امت کے اجماع سے مسئلہ ثابت ہو اس کو مذہب کہتے ہیں. مجتہد کے مسئلے کو مذہب کہنا، امت کے اجماع سے ثابت شدہ مسئلے کو مذہب کہنا، یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے. آپ کہیں گے جی کہاں پر ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ یا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور جب نبی کی باری آئی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یا فَاتَّبِعُوا سَبِيلِي. پیغمبر کی باری آئی تو فَاتَّبِعُونِي، اور جب مجتہد کی باری آئی تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ. سبیل کا معنی بھی راستہ اور مذہب کا معنی بھی راستہ. اور جب اجماع ہو فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ مومنین نہیں فرمایا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. امام شافعی فرماتے ہیں یہ اجماع امت پہ دلیل شرعی ہے. مذہب کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں مجتہد آ جائے، اس لیے کہتے ہیں یہ مذہب حنفی ہے، یہ مذہب شافعی ہے، یہ مذہب مالکی ہے، یہ مذہب حنبلی ہے. کیوں؟ یہ اجتہاد ہے اور مجتہد کے اجتہاد کو قرآن خود مذہب کہتا ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے. اور جب قرآن کریم اور سنت آ جائے وہاں لفظ دین استعمال ہوتا ہے، وہاں لفظ مذہب استعمال نہیں ہوتا. کہ اس کا مذہب اصولاً و فروعاً، یعنی مجتہد کا جو مذہب ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی. نمبر 1 مجتہد کے اصول اور نمبر 2 مجتہد کے فروع. ایک وہ جو اس نے قرآن سے اصول نکالے ہیں یا حدیث پاک سے اصول نکالے ہیں، اور نمبر 2 جو اس نے ان اصولوں سے مسائل نکالے ہیں. یہ اس کے اصول اور فروع یہ تحریر کے اندر ہوں، مدون ہوئے ہوں. کیوں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے مجتہد ابن قیم رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق 130 صحابہ کرام مجتہد تھے، لیکن ان کے اجتہادی اصول اور ان اصولوں سے نکلنے والے فروع
یہ تحریر میں مرتب ہو کے امت کے پاس پہنچے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسا مجتہد جس کے اصول اور جس کے فروع مدون بھی ہوئے ہوں اور مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچے ہوں، سند کے ساتھ نہیں، تواتر کے ساتھ۔ اب یہ تواتر والی بات حل ہو گئی تو پھر سوال کا جواب حل ہو جائے گا۔ غیر مقلد اتنا بڑا چیلنج دیتے ہیں جلسے میں کہ لوگ سمجھتے ہیں جبریل بھی اتر آئے تو شاید چیلنج کا جواب نہیں ہوگا، اور لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں اسے، وہ کیا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میری جیب میں یہ گاڑی کی چابی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، چال دیکھو، امام حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، بہت متقی تھے، بہت شریف تھے۔ یہ جو فقہ کے اندر گند ہے یہ امام ابو حنیفہ نے نہیں، بعد والوں نے ڈالا ہے۔ اس لیے ہمارا چیلنج ہے حنفی اپنے سارے مسائل سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دے، ہم اپنا مسلک چھوڑ کر حنفی ہو جائیں گے۔ اب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اس سوال کا جواب دو۔ اب قدوری میں تو سند ہے نہیں، ہدایہ میں سند ہے نہیں، شامیہ میں سند نہیں ہے مسائل کی، کنز الدقائق میں سند نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اب کیا کریں بھائی، اتنا زبردست اعتراض جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا گجرات ضلع میں ایک جگہ ہے لالا موسیٰ، وہاں ایک مسجد ہے شیخا والی مسجد، عصر کی نماز کے بعد میرا بیان تھا، تو بیان کے بعد ایک غیر مقلد کھڑا ہوا، اس نے یہی سوال کیا، مجھے کہتا ہے جی مولانا صاحب آپ سند کے ساتھ فقہ کے مسائل امام حنیفہ ثابت کر دو، میں حنفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کوئی عیسائی آپ سے کہہ دے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی ساری آیتیں سند کے ساتھ اللہ کے نبی ثابت کر دو، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تو کوئی قرآن پیش کر دے جس کے شروع میں قرآن کی سند ہو کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ مجھے کہتا ہے جی اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے قرآن تو اللہ کے نبی سے تواتر سے ثابت ہے۔ میں نے کہا جس طرح تواتر سے قرآن اللہ کے نبی سے ثابت ہے، فقہ حنفی تواتر سے امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، اور جب تواتر آ جائے تو وہاں سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا تواتر کے ساتھ پہنچو۔ یہ آپ اس کی اپنے پاس یہ قیود یاد رکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعریف کتنی مضبوط ہے۔ میں بس کا طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی اپنے استاذ کے پاس جائیں اور میرا نام نہ لیں، ویسے گئے کہ استاد جی تقلید کے اوپر یہ ایسی تعریف ہے کہ جس کے اوپر کوئی اشکال نہیں، کیسی تعریف ہے؟ وہ کہیں گے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ بس جب آپ کہیں نا اس کی ہے تو پھر کہیں گے نہیں اس کی کہاں سے ہے؟ اب سوال شروع ہو جائیں گے۔ اب سوال، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ آپ کی فلاں کتاب ہے، اس کے شروع مصنف کا نام کاٹ دو تو سارے چھاپ دیں گے۔ میں نے کہا مصنف کا نام کاٹ دیں تو پھر مصنف ہوگا کون، لوگ پوچھیں گے نا۔ میں نے کہا مجھے اس پر بھی اعتراض، نام کاٹ کے کسی کا نام لکھ کے چھاپ دیں، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں غرض یہ ہے کہ دلائل امت کے سامنے جائیں، وہ کسی کے نام سے بھی چلے جائیں۔ اللہ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تقلید کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ تقلید کی تعریف۔ نمبر 2 تقلید کے دلائل۔ دیکھیں تقلید کے دلائل سارے درج آپ کے سامنے ہیں، سارے ہم نے آسان فہم دلائل قرآن کریم سے بھی نقل کر دی ہیں، احادیث مبارکہ بھی نقل کر دی ہے جو تقلید کے اوپر دلائل ہیں۔ نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ یہ اعتراضات جو تھے آپ نے پڑھے ہیں اور ہم نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ 2-3 دلائل ذہن میں رکھ لیں تقلید کے حوالے سے تاکہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں، ویسے تو درج ہے۔ نمبر 1 تقلید کی سب سے آسان دلیل کسی آدمی کو دینی ہو تو سورۃ الفاتحہ دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آدھی فاتحہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری فاتحہ۔ اب سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے توحید بیان فرمائی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے تقلید بیان فرمائی ہے۔ آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی فاتحہ میں تقلید، کیونکہ ہم نے تقلید میں بنیادی بات یہ کی ہے کہ بات مانیں اور ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، فاتحہ پہ لڑتے بھی ہیں، اور فاتحہ کو سمجھتے بھی نہیں اور فاتحہ کو مانتے بھی نہیں۔ پڑھتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، سمجھتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں۔ ہم دیوبند والے پڑھتے ہیں، لڑتے نہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ الحمدللہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں بہت سارے پروگراموں میں بھی۔ ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ موجود ہیں، ان میں ایک قسم کون سی ہے؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ اکیلے پڑھی ہے؟ باجماعت پڑھی ہے؟ باجماعت پڑھی ہے۔
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی؟ کہا جی نہیں پڑھی۔ اس نے کہا تیری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ دوسرا پوچھے گا آپ کے دادا ابو زندہ ہیں؟ نہیں، وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ تو دادا ابو کے لیے کبھی کوئی چاول، کوئی گوشت، کوئی کسٹرڈ، کبھی خیرات بھی کی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں، میں نے 2 دیگ چاول پکا کے مدرسے میں دیے ہیں۔ ان دیگوں پہ آپ نے فاتحہ پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا ہے تیرے چاول قبول نہیں ہیں۔ اب ایک لڑ رہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو تیری نماز قبول نہیں ہے، اور دوسرا لڑ رہا ہے کہ تو نے دیگ پر فاتحہ نہیں پڑھی تو تیرے دیگ کے چاول قبول نہیں۔ تو جو فاتحہ پر لڑتا ہے اسے کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام والا، اور جو دیگ پر فاتحہ پڑھنے پہ لڑے اسے کہتے ہیں فاتحہ علی الطعام والا۔ ایک فاتحہ خلف الامام والا، ایک فاتحہ علی الطعام والا۔ اور عجیب بات یہ ہے جو فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے وہ آدھی فاتحہ مانتا ہے، اور آدھی فاتحہ جس میں تقلید ہے نہیں مانتا، اور جو فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے وہ آدھی فاتحہ جس میں تقلید مانتا ہے اور جس میں توحید ہے نہیں مانتا۔ اور ہم دیوبندی فاتحہ علی الطعام پر بھی نہیں لڑتے، فاتحہ خلف الامام پر بھی نہیں لڑتے، اور پوری فاتحہ مانتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، تقلید بھی مانتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھاتا ہوں جو بندہ ساری بات مانے یہ امت کو لڑاتا تو نہیں، یہ تو امت کو جوڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں توحید بھی مانو، تقلید بھی مانو، تاکہ امت جڑ جائے، امت ٹوٹے نہیں، اور پھر بھی ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ امت کو توڑ رہے ہیں۔ ہم توڑ رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں؟ تو جو پوری فاتحہ مانے گا امت کو جوڑے گا نا، جو آدھی مانے گا امت کو توڑے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پوری فاتحہ مانو، آدھی فاتحہ کی بات نہ کرو۔ دلیل نمبر 1، دوسری دلیل ذہن نشین فرمائیں، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یا اولی الامر سے مراد ہے اولی الفقہ، فقہ والوں کی بات مانو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ یہاں بات کی اولی الامر کی بات مانو۔ ہم کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہے اولی الفقہ، فقہا کی بات مانو، اور غیر مقلد کہتے ہیں اولی الفقہ سے مراد، اولی الامر سے مراد ہے حاکم، حاکم کی بات مانو۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اگر اولی الامر سے مراد فقہا ہو تو بات آسان ہے کہ فقہا کی بات مانو، اور اگر اولی الامر سے مراد ہے کہ حاکم کی بات مانو تو پھر سوال یہ ہوگا کہ حاکم شریعت کے مطابق بات کرے تو مانیں گے یا خلاف شریعت کرے تو مانیں گے؟ اگر خلاف شریعت کرے تو حدیث پاک میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر تو بات ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ شریعت کے مطابق بات کرے تو پھر سوال ہوگا یہ حاکم عالم شریعت ہے یا عالم شریعت، یہ شریعت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر یہ حاکم شریعت کو جانتا ہے تو پھر ہم نے حاکم کی بات نہیں مانی بلکہ حاکم عالم شریعت کی بات مانی ہے، تو بات تو وہی ہوگی، شریعت والے کی بات مانی۔ اور اگر یہ شریعت کو نہیں جانتا تو پھر کسی شریعت والے سے پوچھے گا تو حکم نافذ کرے گا۔ اس کا معنی یہ ہے ہم نے بات مانی حاکم کی، حاکم نے بات مانی عالم کی، تو سب نے بات کس کی مانی ہے؟ عالم کی بات مانی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دوسری دلیل قرآن کریم میں کہ فقہا کی بات ماننی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اب آدمی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اللہ کی بات کیسے مانے؟ اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا آدمی اللہ کی ذات کو دیکھے یا اللہ کی بات کو سنے؟ اللہ کی ذات کو دیکھے بھی نہیں، اللہ کی بات کو سنے بھی نہیں، تو اللہ کی بات کیسے مانے گا؟ اس کا جواب یہ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پیغمبر کی بات مانو۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور ہمارے پیغمبر نے اللہ کی بات کو سنا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر سوال یہ ہوگا کہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی نہیں، ہم اب پیغمبر کی بات کیسے مانیں؟ یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ نمبر 2 سوال ہوگا ہمارے پیغمبر کی زبان عربی ہے اور ہم اجمی ہیں، ہمیں عربی آتی نہیں، ان کی بات اجمی میں ہے نہیں، تو پھر پیغمبر کی بات کیسے مانیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں دے دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ
منکم، تم فقہا کی بات مانو۔ فقیہ کا کام ہی یہ ہے، وہ عربی جانتا ہے اور اجمیوں کو بات سمجھا دیتا ہے، پیغمبر کی حدیث سمجھتا ہے اور امت کو سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا خدا کی بات بھی ماننی ہے اور اس کے لیے مصطفیٰ کی بات بھی ماننی ہے اور ان کے لیے فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ تو فقہا کی بات یہ پیغمبر کی بات ہے اور پیغمبر کی بات یہ خدا کی بات ہے۔ اس لیے جس آیت میں اللہ نے خدا اور پیغمبر کی بات کی ہے، وہیں اللہ نے فقہا کی بات بھی فرمائی ہے۔ اس لیے ہم فقہا کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ بات اب اچھی طرح سمجھنا۔ لوگ اس دلیل پر اشکال کریں گے، قرآن کریم میں آپ آگے پڑھیں، آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے، جس طرح تم ہمیں طعنہ دیتے ہو ہم اطیع اللہ اطیع رسول کی بات کرتے ہیں، اولی الامر کی بات نہیں کرتے، تو پھر تم نے بھی تو آدھی آیت پڑھی ہے نا۔ آگے کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا کسی بات میں نزاع، جھگڑا، اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ۔ دیکھو یہاں تو فقہ کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو فقہا کی بات ہی نہیں ہے، تو بات تو پھر وہی آ گئی، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، اس آیت میں دو حکم دو قسم کے لوگوں کو ہے۔ پہلا حکم عامی کو ہے اور دوسرا حکم مجتہد کو ہے۔ عامی کا معنی پہلے میں بتا چکا ہوں، عامی سے مراد عوام نہیں ہے، یا عامی سے مراد وہ آدمی جو اصول نہ جانتا ہو یا اصول جانتا ہو لیکن اصولوں سے مسائل نکالنے نہ جانتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم عامی کو ہے، اللہ کی بات مانو قرآن کریم، پیغمبر کی بات مانو حدیث پاک، فقہا کی بات مانو جو کہ فقہ ہے۔ اب آگے جو ہے نا تنازعتم، یہ تنازعات حکم آمنو کو نہیں ہے، یہ تنازعات حکم اولی الامر کو ہے کہ تم نے تو بات ماننی ہے فقہا کی، لیکن اے فقہا اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے اختلاف کس سے حل کرانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تمہارا اختلاف حل ہونا چاہیے قرآن کریم اور حدیث مبارک سے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تنازعاتم کا خطاب یہ عوام کو نہیں، خالص مجتہدین فقہا کو ہے۔ یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے، احکام القرآن الجساس میں ابو بکر امام رازی کی رائے بھی یہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان کی رائے بھی یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ خطاب مستقل ہے جو مجتہد کو ہے، یہ خطاب پچھلے عوام کو ہرگز نہیں ہے۔ اب اشکال کی بات رہتی کوئی نہیں، کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ دو۔ تیسری قرآن کریم سے سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں تمہارے یہاں دو قسم کی جماعتیں ہیں۔ نمبر ایک جماعت ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ، نمبر ایک فلولا نفر من کل فرقہ، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کچھ لوگ تو نکل جائیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور کچھ لوگ بیٹھ کے دین کا علم حاصل کریں؟ یہ دو تقسیمیں کیوں کی ہیں؟ اس کی وجہ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جائیں گے اور جہاد کریں گے۔ اب اگر سارے لوگ اللہ کے راستے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے جہاد کرنا شروع کر دیں، اب سوال پیدا ہوگا کہ دین کون سیکھے گا، علم کون سیکھے گا، مسائل شریعت پہ عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور باقی بیٹھ کے دین حاصل کریں، اور جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے واپس آئیں گے تو وہ لوگ ان سے دین سیکھیں۔ کیوں؟ لعلہم یحذرون، اس لیے کہ انہیں شریعت پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے گئے وہ بھی امتی ہے، اور جو پیچھے بیٹھ کے دین حاصل کرتے ہیں وہ بھی امتی ہیں۔ اور یہ تقسیم کیوں کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اگر سارے چلے جائیں گے علم ختم ہو جائے گا، اس لیے کچھ بیٹھ کے علم حاصل کریں اور جب وہ واپس آئے تو وہ ان سے مسائل سیکھیں۔ اگر ان سے مسائل سیکھ کر عمل نہیں کرنا تو پھر اللہ پاک نے یہ تقسیم فرمائی کیوں ہے؟ یہ تقسیم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر عالم کو چاہیے کہ علماء سے مسائل پوچھیں اور اس کے مطابق شریعت پر عمل بھی کریں۔ یہ میں نے اختصار سے 3 دلیلیں پیش کی ہیں، باقی دلائل آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ 2 دلیلیں تو بہت حدیث مبارکہ میں صرف 2-3 دلیلیں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر حاکم اجتہاد کرے، اجتہاد اس کا درست ہو، اللہ اس کو 2 اجر دیتے ہیں۔ واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اگر اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ اس کو 1 اجر دیتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اجتہاد کرے، اب اجتہاد کیوں کر رہا ہے؟ لوگ اس کے اجتہاد پہ عمل کریں یا اس کے اجتہاد پہ عمل نہ کریں؟ اگر لوگوں نے اس کے اجتہاد پہ عمل کرنا نہیں ہے تو اجتہاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر عمل کرنا ہے، اسی اجتہاد پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو ترغیب دے رہے اجتہاد کرنے کی اور صحیح اجتہاد پر دور اجر کی بات بھی فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ امت میں جو مجتہد نہیں ہیں وہ مجتہد کی بات پہ عمل کیا کریں۔ نمبر 2 حدیث جو بڑی معروف ہے، تقریباً ہر طالب علم کو معلوم ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تو آپ نے سوال کیا، اے معاذ یہ بتاؤ لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے، آپ جواب کیسے دو گے؟ انہوں نے کہا بسنت بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر؟ حاجی بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ کو میری سنت مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر؟ فرمایا اجتہد برائیی، پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے کروں گا۔ وَلَمْ آلو، اور میں اجتہاد کے اندر کوئی کمی اور بیشری میں کمی نہیں کروں گا، اور جس حد تک میں محنت کر سکتا ہوں کروں گا، میں اپنی توانائی خرچ کرنے میں اللہ کے نبی کمی نہیں کروں گا، پوری طاقت خرچ کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تاکہ ان کا شرح صدر ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے نمائندے کو آپ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس سے آپ کا نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تقسیم فرمائی نا، لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو جواب کیسے دے گا؟ تو حضرت معاذ نے کہا جی وہ مسئلہ پوچھیں گے میں کتاب اللہ سے جواب دوں گا، نہ ملا تو سنت سے جواب دوں گا، نہ ملا تو اجتہاد سے جواب دوں گا۔ تو اللہ کے نبی خود تقسیم فرما رہے ہیں، کچھ مسئلہ پوچھنے والے ہیں، کچھ مسئلہ بتانے والے، بتانے والا مجتہد ہے اور پوچھنے والا مقلد ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمبر 1 تقلید کی تعریف کیا ہے، نمبر 2 تقلید کے دلائل کیا ہیں، نمبر 3 اعتراضات ان کے جوابات کیا ہیں، اور نمبر 4 تقلید نہ کرے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ 2 باتیں آج اور 2 باتیں انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ پھر اگر تقلید کے متعلقہ کوئی بات رہ جائے تو آپ اس کو چٹ پہ لکھ لیں اور بعد میں اپنا سوال پوچھ لیں۔ اگر کچھ باتیں بیان کے اندر آ جائیں، کچھ باتیں لکھی آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر مزید ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔